إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. زیست کے آگے یہ تیرگی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے، چلو چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. اگدے رخ نے دو بے زمین اتے ایک امبت دوجا بکینوں دا، ایک مرد زمانے لئی شرموں دا، دوجا زندگی دا نصب العین ہوندا. لکھن چوہون ہم شکل جننے این این ہوندا غین غین ہوندا، جڑا تخت بچائے یزید ہوندا، جڑا دین بچائے حسین ہوندا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ میرے حسین تجھے سلام. کہہ سکتے ہیں تو مل کے کہہ لیجئے میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن پہ صفاک خنجر چلاتے رہے، جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، میٹھی میٹھی زبان بھی چساتے رہے. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. جس کا نانا دو عالم
کا مختار ہے، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ آپ میرے لیے انتہائی قابل ذی وقار ہیں، مگر یہ سلام کا وقت ہے، میرے پیر بادشاہ حسین سرکار کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سلام پیش کرتے ہوئے تمہیں خوشی ہوتی ہے، تو جب نبی کے بیٹے کو سلام پیش کرو گے تو مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے۔ ذرا پیار سے کہہ لیجئے میرے ساتھ، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس کو دو کیس کوفے بلایا گیا، جس کو دو کیس کوفے بلایا گیا، جس کو دو کیس کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، ذرا پیار سے کہہ لیجئے نا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ شاید اس سے پہلے آپ نے یہ پورا سلام نہ سنا ہو، ادیب قادری کا ہے یہ کلام، اور لکھتا ہے، جس کو دوش نبوت پر بٹھایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا،
جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، جس کے بیٹے کو قیدی بنایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام، کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اپنے نانا کا نام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام۔ کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا، اور فدا ہو گیا جان خیر الانام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ مل کے ذرا کہہ لیجئے، اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے، اس ذکر کا صدقہ کبھی جسم پہ فالج نہیں آئے گا، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ مل کے کہیے ذرا، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، میٹھی میٹھی زبان بھی چساتے رہے، جس کو سارا مدینہ گھماتے رہے، جس کو سارا مدینہ دکھاتے رہے، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، تجھے سلام، تیری اماں کو بھی سلام، تیرے بابا کو بھی سلام، تیرے ویروں کو سلام، تیرے بچوں کو سلام، تیرے نانا پہ لاکھوں کروڑوں سلام، تیرے نانا پہ لاکھوں کروڑوں سلام، تیرے نانا پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ آخری شعر، سیدہ زاہدہ
طیبہ طاہرہ. اپنے دل سے پوچھ کے بیٹھیں. اب مخصوص لوگ بیٹھے ہیں. آپ کی ماں کو کوئی سلام کہے اور عاجزی سے کہے, دل سے پوچھ لیں آپ کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. میں حسین کی اماں کا نام لے رہا ہوں, میں مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کا نام لے رہا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ. سلامت رہیں. آپ کا یہ بولنا ایک سند ہے, محبت فرمائیں ذرا. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام. دو شعر بس اور ہیں. آپ سارے بزرگ ہیں, بال بچڑدار ہیں, آپ اس کو فیل کریے گا میں کیا کہنے لگا ہوں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر, خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. آنچل کا لفظ استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے, چادر نواندے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے, 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 اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اب ہر سنی کو یہ لفظ آتے ہیں جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے, جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے, لوریاں دے کے نور سلاتے رہے, لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے, لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے. میٹھی میٹھی زباں بھی چساتے رہے, جن کو سارا مدینہ دکھاتے رہے. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام. میرے حسین تجھے سلام. اللہ کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بحضور خاتم النبیین خاتم المعصومین آخر النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. سونے نبی پاک سرکار کی پاک طیب بارگاہ میں درود و سلام اور بارگاہ شہزادہ گلگل قبا
راکب دوش مصطفیٰ، مظہر جمال مصطفیٰ، آئینہ رخ مرتضیٰ، رونق بیت سیدہ زہرا، برادر اصغر سیدنا حسن المجتبیٰ، امامی و امام عالی مقام مولا حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی۔ آپ کی مبارک بارگاہ میں ہدیہ مناقب کے اشعار عقیدتاً مودتاً پیش کرنے کے بعد قابل صد وقار حاضرین والا شان ایک ایک مہمان قابل صد احترام، آپ میرے بھائی بھی ہیں، میرے بزرگ بھی یہاں جلوہ افروز ہیں، دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سیدہ زہرا کے پاک بچوں کی بارگاہ میں یہ نذرانہ ہے عقیدت، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ مل کے کہیے ذرا آمین۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے قرب میں شاہ جی حضور بھی موجود ہیں، سادات بھی موجود ہیں، اللہ حضرت شاہ جی کا سایہ سلامت فرمائے۔ میرے لیے میری جنت اور میری دنیا و ما فیہا کی ساری کمائی میرے والد کریم بھی یہاں موجود ہیں، اور میرے چاچو جان عاشق رسول گدائے سیدہ زہرا بطول عزت مآب شیخ محمد فیاض احمد صاحب کیلانی، آپ کی کٹیا میں مصطفیٰ کے بیٹوں کا یہ سالانہ ذکر ہے، اور یہ روایت کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ سیدہ کے پاک بیٹوں کی بارگاہ میں وہ بڑی عقیدت سے، خلوص سے اور بڑے اہتمام سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں اپنی ماں جی کے لیے بھی دعا گو ہوں، میں اپنے چاچو جان کے لیے بھی دعا گو ہوں، ان کی جملہ اولاد کے لیے، بچیوں اور بچوں کے لیے دعا گو ہوں۔ پاک سیدہ کے بچوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے، نیک دلی حاجتیں پوری فرمائے۔ ہمارا چھوٹا بھائی محمد ندیم جو بیرون ملک ہے، رب تعالیٰ اسے اپنی حفظ و امان بھی عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات عقیدہ حق اہل سنت پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سب کا ایک ایک کا نام لوں، مگر چونکہ وقت کی طوالت سے میں ڈرتا ہوں، چند الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں، آپ نے ان پہ ذرا تھوڑا سا غور فرمانا ہے۔ کوئی بڑی لمبی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو قرآن پاک کی سورہ الکوثر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سینکڑوں ہزاروں بار، لاکھوں بار الحمدللہ آپ نے یہ سورت پڑھی ہوگی، سنی ہوگی۔ ہر بچے کو یہ سورہ مقدسہ یاد ہے، آپ اس کا لطف لیجئے گا جو میں ترجمہ کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک حبیب سونا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ یہ سبحان اللہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے آپ کو کہنا ہی ہے، آپ تھوڑا سا اونچی کہتے رہیں تو ہم نے کیوں کہنا ہے آپ کو، اس سے ماحول سج جاتا ہے۔ جس طرح کپڑے بٹن سے سج جاتے ہیں اور اچھے ستھرے دھلے ہوں تو سج جاتے ہیں، اس طرح محافل میں جب اللہ کی ثنا ہوتی ہے تو محافلیں سج جاتی ہیں، اور دل کو ایک راحت ملتی ہے اور قرار ملتا ہے۔ یہ کوئی نفاست نہیں ہے کہ میں نے رب رسول کا نام سن کے سبحان اللہ نہیں کہنا، صحابہ پر تو وجد طاری ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال آپ سنیے گا، بے شک ہم محبوب سونا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، حبیب سونا کوثر عطا کیا۔ میں نے 90 قول کوثر کے پڑھے ہیں، میں نے اس جمعہ شریف میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ میں صرف 2 جملوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں، یہ دنیا تو قلیل ہے، محبوب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرما دیا ہے، ہر نعمت اس میں ہے، ہر خیر اس میں ہے۔ میں جملہ کہوں تو آپ اپنی مبارک زبانوں سے اللہ کی حمد سے اپنے آپ کو بلند کر لیجئے گا اس ذکر پاک کی برکت سے۔ حبیب سونا ہم نے آپ کو ہر صفت کا جامع بنا دیا ہے،
محبوب سوہنا ہر شان تیرے قدموں پہ قربان ہو رہی ہے، محبوب ہر عصمت تیرے قدموں پہ قربان ہو رہی ہے۔ ہم نے تجھے کوثر دی ہے۔ مفسرین کا ایک اصولی جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں ارباب ذی وقار جدوں کسے دا نام لین تو بغیر او دی صفت ذکر کیتی جائے تے کمال عزت ہے، کمال عزت۔ میں دوبارہ کہنا چاہنا کمال عزت ہے بھائی کمال عزت ہے جدوں کسے دا نام لیوں بغیر او دی صفت بیان کیتی جائے تے ذہن وچ موصوف آ جائے، دوجا نہیں موصوف ذہن وچ آ جائے۔ میں مثال دینا چاہنا تاکہ تسی گل سمجھ سکو۔ جدوں کبھی یہ نا بانیے پاکستان تے پھر پوچھنے دی لوڑ نہیں، حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ دا نا آپ ہی ذہن وچ آ جاندا ہے۔ تے جدوں کوثر کبھی ہے نا نبی سارے ہی شان والے زہرا دا بابا آپ ہی ذہن وچ آ جاندا ہے، مصطفیٰ آپ ہی ذہن وچ آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور کہنا چاہنا، کوثر جنت دی ایک نہر نو بھی کیا جاندا ہے، حوض کوثر جنوں کیا جاندا ہے۔ اے نہر ایڈ ساگر علی نہیں، اے نہر سرائے عالمگیر علی بھی نہیں، اے نہر ہیڈ پنج نت تو نکل کے علی پور نوف جڑا سیراب کرنا لی جنوبی پنجاب وال نکلنا لی، اے نہر ہو بھی نہیں۔ اے نہر دریائے دہراب اٹک تو نکلنا لی بھی نہیں۔ اے نہر فوٹ آباز تے بہاول پور تے بہاول نگر ستلج تو نکل کے جانا لی، نہر ہو بھی نہیں۔ نہر نندی پورا لی بھی نہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماندے ہیں جڑی رب مینوں نہر دیتی ہے وہ دیاں دیواراں سونے دیاں نے، وہ دیاں دیواراں سونے دیاں نے، تے جڑی وہ دی مٹی ہے نا مٹی ریتے دی نہیں، وہ دی مٹی ہیرے تے جواہرات دی جدے اتے پانی چل دا ہے۔ اے جملہ سنو تے قرار آئے گا، چین آ جائے گا۔ میرے محبوب فرماندے ہیں او دا پانی دودھ نالو چٹا ہے، او دا پانی دودھ نالوں چٹا ہے۔ دانشمند لوگ بیٹھے ہو، آیانا گل کرے سیانا قیاس کرے، ذرا سمجھو حدیث پاک کے لفظ۔ حضور کریم فرماندے نے پانی دودھ نالوں چٹا ہے۔ کائنات دا کوئی ایسا سائنسسٹ نہیں نکلیا جنہیں آکھیا ہوئے اے شاید دودھ نالوں چٹی ہے، انہا نور ہے اور رب دا۔ تے جس نبی نو اے پتہ ہے پانی نہر دا دودھ نالوں چٹا ہے، انہوں اپنے غلامہ دا نہیں پتا ہونا۔ پھر میرے کریم مصطفیٰ فرماندے ہیں اس نہر دا پانی شہد نالوں مٹھا ہے۔ تے دس اوہی سکتا ہے جنہیں چکھیا ہوئے، دس اوہی سکتا ہے جنہیں چکھیا ہوئے۔ یا رسول اللہ اس نہر تو پانی پینا کدوں ہے؟ فرمایا میدان عشرہ لے دیاڑے ایتے تے سورج کروڑا میل دور ہے تے اسی پیاس نل گھبرا جانے ہیں، بلکہ پانی نہ ملے تے اسی بالکل لگ پہنے ہیں، سڑیوں زبانہ باہر آ جاندی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تے سورج جدو سوا نیزے تے ہویا پھر پیاس کنی ہوئے گی، پھر کنی کو پیاس؟ سوچو نا ذرا، دین ہے، کلمہ پڑھے ہے، ایمان نل توڑا تعلق ہے بھئی۔ ہون تے کروڑا میل دور ہے سورج تے کی ہے 48 تے چلا جائے تے کی حالات نے ساڑھے تے جے سوا نیزے تے آ گیا تے ہون تے زمین مٹی دی ہے ادھو تے تانبے دی ہونی ہے۔ یا رسول اللہ پھر پانی، فرمایا میرا کوثر اپنا ہے۔ میرے محبوب فرماندے ہیں کوثر دے دریا تے میں کھلوتا ہوں گا۔ یا رسول اللہ آج اے میزبان شیخ فیاض صاحب نے تے انہاں نو پتہ ہے نا کولیاں کنیاں رکھنیاں نے، پلیٹاں کنیاں رکھنیاں نے، چمچیاں کنیاں رکھنیاں نے، روٹیاں کنیاں رکھنیاں نے، میرے پرانے کنے نے، میرے مہمان کنے نے۔ تے حبیب سونیا اتھے تے جنتی ہونے نے، تے سونیا میزبان تسی ہو تے انتظام ہے کو پیالیاں دا۔ آپ نے غور کیا اس جملے پہ؟ بھئی جدہ کارو بے انتظام دا انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ بندے 10 ہونے نے، 20 ہونے نے، میں 100 دا انتظام کرنا ہے، میں 400 دا کرنا ہے، جے 10 ود گئے تو پھر کی ہونا ہے؟ میرے حضور فرماندے نے 120 صفحہ ہونیاں جنتیاں دیاں۔ آپ نے ابھی لطف نہیں لیا، میں مسلم پڑھ رہا ہوں، فرمایا 120 صفحہ ہونیاں جنتیاں دیاں۔ تے صفحہ جڑیاں نے نا جی وہ حفظ آباد دی کسے مسجد دیاں نہیں، لاہور دی بادشاہی مسجد دیاں نہیں، مکہ مدینے دی مسجد دیاں نہیں، وہ صفحہ ابو ظبی دی جامعہ مسجد دیاں نہیں، وہ صفحہ کسی اور حرم دیاں نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک ابلک تیز ترین کوڑا 5 کلیان اعلیٰ نسل دا 500 سال نسے تے محمد عربی دے غلامہ دی ایک صف بھی کراس نہیں کر سکتا۔ تے 120 صفحہ ہونیاں تے 40 صفحہ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک 40 سارے نبیوں دیاں صفحہ کلمہ پڑھنا لے ہو، 80 صفحہ کلیاں محمد مصطفیٰ۔
یا رسول اللہ یہ گلاں ساریاں سا سن لیاں تھوڑیاں کمال نے حضور پیالے کنے ہونے اے جملہ ہی تے لطف والا سی سارا ایس جملے تے بڑی رانائی ہے حضور گل پیالیاں دی کرو کیڑی کمپنی نے تسا آرڈر دیتا ہے میں جملہ کما تے جناب نا توحید نال تعلق میں نظر آئے میرے حضور نے فرمایا کن علی فیکٹری نو میں کہہ دیتا ہے کن علی کارخانے میں چو پیالے بن جانے حضور کو تھوڑی جی تے مہربانی فرماؤ نا وہ جڑے پیالے نے انہیں تعداد تے مینشن کرو مسلم پڑھ رہا ہوں میرے حضور نے فرمایا لوگو انہاں پیالیاں دی تعداد اینی ہونی ہے جنہیں اسمانہ دے تارے نے اس جملے دا لطف لو اور اپنے بچیاں تک پہنچانا ہے جملہ تسا فرمایا جنہیں اسمانہ دے تارے نے ہون تسی نہ بولے تے میں نو بڑی شکایت ہے توڑے نال جس نبی نو تارے دا پتہ ہے جس نبی نو تارے دا پتہ ہے میرے مصطفیٰ دے بچیاں دا ذکر کرانا لے ہو تے وچ بیٹھنا لے ہو تے حسین کرنا لے ہو جنو تارے دا پتہ ہے اس مصطفیٰ نو ہر پیارے دا پتہ ہے اے جملہ کہہ کے پھر میں آگے اپنے سفر نو مزید تھوڑا بڑھا لانگا حضور ہوتے تو اڑے نال میزبان تے تسی ہوتے ہو پیالے پھڑانے کنین اے انہیں تے کھانا کھلے گا کوئی برتانہ لوئے گا کوئی پھڑانا لوئے گا کوئی برتن لگانا لوئے گا محبوب سونے ہاں ہوتے ہوزے کوسر دے ہوتے جڑے پیالے نے تساں جدو پر کے دینے نے وہ پھڑانے کنے نے فرمایا پہلا ابو بکر صدیق ہوئے گا دوجہ عمر بن خطاب ہوئے گا تیسرا ذوالنورین عثمان ہوئے گا زور نہ لون بولنے چوتھا علی شیر خدا ہوئے گا میرے نال میرا بچہ حسن ہوئے گا نال میرا حسین ہوئے گا اے پھڑان گے کنے خوش نصیب ہونے جنہوں نے پیالے مل جانے آج دنیا دے ہوتے وقت ایسی سنبھل کے چلیے وقت ایسی سوچ کے چلیے اپنے عقیدے نظریات افکار عالیہ سنبھال کے چلیے محض مولویاں تے محض مسیطاں تے محض فرقیاں وچ بٹ جان دا نام دین نہیں دین مصطفیٰ نال پیار دا نام دین مصطفیٰ نال عقیدت دا نام دین حضور دیاں گلاں منن دا نام جنہاں نو محمد رسول اللہ نے انہاں دیاں گلاں منن دا نام دین ہے اللہ دے نبی نو اللہ نے حکم دیتا حبیب سونیا تینو انیاں شانہ دیتیاں توڑا کام میں کی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نماز بھی پڑھو کی پڑھو اچھی بولو چلو مرضی نہ پڑھے آجے بولو تے صحیح نہ یار کی پڑھو نماز بھی پڑھو تے قربانی بھی دیو پتہ لگیا جدو نعمتہ ملن پھر نمازاں پڑھی دیا پتہ لگیا جدو فضل ہون پھر قربانیاں دے دیا اگلا جملہ میں کہہ کے مولا حسین تک پہنچنا لا اللہ اکبر ان شانئک هو الابتر شانئ مبغض کو کہتے ہیں جدے دل چسد ہوئے بغض ہوئے کوڑ ہوئے گند ہوئے ان عربیش کہندے ہیں شانئ اللہ فرماندہ ہے حبیب سونے ہیں جڑے تیرے بغض آلے نے نا یہ جڑا تیرا حسد رکھن آلے نے نا اے جڑے تیرے دشمن نے نا اے ابتر نے ابتر اللہ تعالیٰ نے ابتر آکھا یعنی جدی نسل ہی کوئی نہ ہوئے جڑا بے نسلہ ہوئے اوتر نکھتر ہوئے اللہ نے انہاں کافران آکھیا کدوں آکھیا میرے نبی پاک کو رب نے 7 اولاداں دیتیاں 4 تیاں تے 3 پتر پہلی بیٹی سیدہ زینب دوسری بیٹی سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ زہرا مل کے آکھو ذرا سبحان اللہ سوال تو اڑے ذہن بھی آندہ ہوئے گا مبالے دے وقت ایک کوئی بیٹی گئی سی رسول اللہ دیاں باقی بیٹیاں کتے سن جب بندے عقل ہوئے شعور ہوئے علم ہوئے کہ کتاب نال تعلق ہوئے نشئی نال نہ ہوئے جہاز نال نہ ہوئے کو بندہ جیندہ جاگدہ ہوئے سوٹے والا نہ ہوئے تو پھر انہوں پتہ لگے اپنیاں بیگانیاں کتاباں نبی پاک دی ایک بیٹی دا وصال 2 ہجری دوجی بیٹی دا وصال 7 ہجری پھر تیسری بیٹی دا وصال 8 ہجری واقع مباہلائے 9 ہجری 9 ہجری نو باقی 3 بیٹیاں زندہ بظاہر نہیں سن ہوندیاں تے مصطفیٰ انہاں نو بھی نال لے اللہ اکبر کبیرہ اے جملے یاد کرو سارے آقا
تین پتر، دو بیٹے، ایک دا نام عبداللہ جنہاں طیب تے طاہر کیا جانا، دوسرے بیٹے دا نام قاسم جنہاں دے نام تے رسول اللہ دی کنیت ہے ابو القاسم، نبی پاک نو کیا جانا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا میری کنیت کائنات ہے، کوئی کنیت نہ رکھے، یہ میری کنیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نبی پاک دا پتر حضرت ماریہ قبطیہ دے بطن تو آیا جنہاں دا نام ہے ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جڑا وشکارلا بیٹا ہے نا، تے حضرت خدیجہ دے پیٹ چو جڑیاں 6 اولاداں نے نبی پاک دیاں اپنی اولاداں نے، سلبی اولاداں نے، ذاتی اولاداں نے، پچھلاگ نہیں۔ نبی پاک دیاں اے جڑا قاسم بیٹے وصال کیتا تے کافران دا ایک سردار آس بن وائل انہیں کیا محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ تھوڑی تے نسل ہی کوئی نہیں، یہ تھوڑی پاک اگے لے کے کون جائے گا، دین اگے لے کے کون جائے گا، نماز روزہ حج زکاة یہ تھوڑا پیغام اے جڑا تسی کہہ رہے ہو رب ایک ہے، یہ تھوڑا پیغام اگے کون لے کے جائے گا، یہ تے نسل ہی چو بیٹے اگے لے کے جانے تھوڑا تے پتر ہی نہیں۔ رب نے فرمایا حبیب سونیا ہن تو چپ رہے تے دا جواب دینا میں، ذرا محبت نہ کہنا، ذرا سبحان اللہ، یہ دا جواب دینا میں حبیب سونیا، یہ تیرا دشمنی اوتر نہ کھتر ہے، یہ تیرا دشمنی ابتر ہے، انہاں دے بچے بھی ہونگے تے نام ہی نہیں ہوئے گا، انہاں دے پتر بھی ہونگے تے نشان بھی نہیں ہوئے گا، میں انہاں دا نسل تے نشان مٹا دیاں گا۔ آس بن وائل دے بھی بچے ہوئے، دیگر کافران دے بھی بچے ہوئے، میں جدہ نہ لے لگا پلید یزید لائن، یہ دے 14 پتر ہوئے، نہ کسے دے نا دا پتا، نہ کسے دے نشان دا پتا، نہ کسے دی قبر دا پتا، نہ قبرستان دا پتا، اوہ جنہ دے 14 اوتر نکھتر او نام مٹ گیا اونا دا، نشان مٹ گیا اونا دا، تو جیس نبی دے بچے بچے دو، ایک حسن دا پتر حسن مسنہ کربلا ہے، دوسرا امام زین العابدین، اے سیدہ دی نسل انج ٹوری بغداد چوی چنڈا اونا دا، اوہ کراچی کلفٹن ساحل دے کنارے تے سمندرہ دے رخ موڑن اللہ عبداللہ شاہ غازی بھی پتر اونا دا، اجمیر دے ٹیپے تے خواجہ غریب نواز بھی پتر اونا دا، تسی نہ بولو تے میں بولو لگا، لاہور اللہ داتا بھی اونا دا، علی پر سیدہ اللہ بابا بھی اونا دا، اے گجرات شدولہ دریائی بھی سید اونا دا، او اسلام آباد دے سنگم دے اندر لیٹیا حضرت سید عبداللطیف شاہ امام بری سرکار بھی پتر اونا دا، دولڑے آلہ مہر علی شاہ پتر اونا دا، اے جناب دے پرلے کنارے نوشوی اونا دا، ارلے کنارے میرا پیر سید نور الحسن شاہی۔ جنہ دے 14 انہاں دا نام تے نشان مٹ گیا، جن دے 2 بچے بچے وہ دا ڈنکا جہانا ان کے بچدہ پیا، اجے بھی استقبال کر کے نہیں جا کیا سبحان اللہ، جدے 2 بچے بچے اینو آندے نہیں محبوب دین محبوبہ ساتھ انو کوثر آتا تاں یسی گلی گلی نگر نگر یہی پیغام دے کے کہہ رہے ہوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں مل کے کہیے عظمت آل نبی، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، ہاں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں عظمت آل نبی، کنا پیار میرے نبی نہ بچیاں نال کیتا ہے، کنی محبت پھر نبی دے صحابہ نے اینا بچیاں نال کیتی ہے۔ مدینہ طیبہ گئے ادھی رات دا ٹائم میں، مدینے دی گلی مشری دی ڈلی او مدینہ جدے وچ ٹرن آلا میرا نبی ہے،
میرا پیر علی ہے مدینہ طیبہ اندر ادھی رات دا ٹائم ہے حضور دیکھ صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ ضروری کم حضور دی بارگاہ چ آئے نے ادھی رات دے وقت حضور خود دروازہ کھولے خود دروازہ کھول کے اپنے غلام دی حاجت سنیے حاجت روانے جدوں گل سنے کے حضرت اسامہ واپس جا رہے نے پھر رک گئے نے عرض کر دینے اللہ دے نبی دی بارگاہ چ سوہنا نبی توڑے سینہ مبارک دے ہوتے چادر ہے چادر دے وچ کوئی شے لکائی ہوئی ہے میرا محبوب ذرا چادر کھولو میں نو پتا تے لگے انی ضروری کیڑی چیز ہے جنہوں تسی رکھ کے نہیں آئے نالی لے کے آ گئے ہو میرے محبوب نے چادر کھولی جدو چادر کھولی ادھی رات دا ٹائم ہے لوگوں سجے پاسے مولا حسن کھبے پاسے مولا حسین میرے نبی کریم نے ہاتھ چاہ کے آکھیا اوے اسامہ حازانی ابنایا وبنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اسامہ اے میری بیٹی دے بیٹے میری بیٹی بطول بیٹی میرے جگر دا ٹکڑا میری زہرہ بیٹی او دے بیٹے اے میرے بیٹے نے اے اللہ میں نہ بچیانل پیار کرنا تو ہی نہ بچیانل پیار کر اے رب العالمین جیڑا میرے بچیانل محبت کرے انہوں اپنا محبوب بنا اللہ اکبر صحابہ نماز کن پڑھی جویں حضور نو ویکھیا روزے کیویں رکھے جویں حضور نو ویکھیا زکاتاں کہیں دی جویں حضور نے آکھیا صحابہ ہارو کم کیتا جویں حضور آکھیا میں جملہ کہن لگا تے تساں استقبال کرنا اس جملے دا صحابہ ہارو کم اونج کر دین جویں حضور آکھیا صحابہ وہ کر دین جو حضور نو ویکھیا تے جو صحابہ نے نبی پاک نو اپنے پترانل پیار کر دیا ویکھیا ہونا ہے تے کی سمجھ دیو 1450 سالاں تو بعد اسی اینا پیار کرنے ہیں تے جنہ اکھیں ویکھیا ہے اسی 1450 سال تو بعد کھلوندے نہیں اسی بڑے نوکر ہاں تے جنہ مصطفیٰ دے سامنے ویکھیا ہونا ہے اسی تے انہاں دے پاس جمے بھی نہیں جنج پیار صدیق نے کیتا جنج پیار عمر نے کیتا جنج پیار عثمان نے کیتا جنج پیار ابو ہریرہ کیتا انج پیار کسے نہیں کیتا نبی دے بچیاں نال جویں مصطفیٰ دے یاراں توڑا یار اج 1450 سالاں تو بعد آوے تو توڑے پتر نو آکے ہو میرا پتر ہے تو او میرا بڑا پیارا ہے تو جنہ نبی استے مکہ چھڑیا ہوئے ہائے ہائے جنہ بدر ہے جان ہاتھ رکھی ہوئے ہونا پھر نبی پاک دے پترانل کنہ کو پیار کیتا ہونا ہے حدیث پاک سماعت فرماؤ عربی نہیں میں پڑھے میں کلوز کر کے جلدی نہ ختم کرنا چاہنا 10 منٹ تک گل ختم کر دینی میں تو جو میرے ایس جملے نے تو غور نہ سننا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے پورے مدینہ طیبہ دے صحابہ دے بچیاں نو نویں کپڑے لے کے دیتے اچھی کہہ لو ذرا سبحان اللہ مولا حسن تے مولا حسین نو نہیں لے کے دیتے دونوں شہزادے اپنے بابا علی کو لائے بابا سارے نو عمر پاک نے کپڑے نویں لے کے دیتے سانو دو براہمن نہیں لے کے دیتے بازو تو پکڑیا تے چلے گئے امیر المومنین عمر سب نو کپڑے لے کے دیتے رہے میرے بچیاں نو نہیں لے کے دیتے جواب سننے آ رہا ہے حضرت عمر فرمان دن اے سونا ویر علی او جڑے کپڑے میں تقسیم کیتے نے عام کپڑے نے تیرے بچے خاص نے
تیرے بچے خاص نے میں یمن البندہ ٹورے تیال سی برینڈ دے بہترین جبے لے کے او مدینے آنا لے بندہ جبے لے کے آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مولا علی دے گھر آئے بچیاں نو آ کے کپڑے دیتے نال بول کے کہندن حسن حسین میرا پیر دیو بچیو او میرے نبی دیو بچیو ذرا کپڑے پا کے بخاؤ شہزادے کپڑے پا کے جدوں باہر آئے نے عمر فرماندن الان طابت نفسی میں نو پیدا کرنا لے دی قسم ہے میرا پتر عبداللہ بھی نمیں کپڑے پائے میں نو ایڈی خوشی نہیں جڈی خوشی نبی دے بچیوں دی اینا پیار ہوئے انہوں نے آخری حدیث پاک پڑھنا چاہنا اس تو بعد ایک جملہ میں کربلا دا ضرور کہنا چاہنا محتشم سامعین حضرت عمر فاروق نے کئی محکمے ایجاد کی تھے جس طرح کے پولیس جس طرح کے ڈاک جس طرح کے فوج جس طرح کے مؤذن دی تنخواہ جس طرح کے امام دی تنخواہ ہیں اچھی نہیں جائے کہ سبحان اللہ اے جڑے مستری بناندے نے مسجد وہ پیسے نہیں لیں دے تو کار کی دے انہوں نے دین بیچیا وہ سیمٹ والے پیسے لائے نے کہ نہیں بولو تو صحیح لائے نے نا انہیں نہیں دین بیچیا مسجد جو لگنا سے اللہ دا کار ہے یہ سارے فتوے مولویاں سے رہ گئے یہ تے مرن گے تو پتہ لگنا ہے نا مسجد صاف والا پیسے لوے سیمٹ والا لوے مستری لوے بوئے والا لوے لائٹ والا بریکر بھی صحیح کرنا آوے رہے دو جان کو 500 لوے مسجد دیواری ہر نہیں 1000 کو دے دے ہو وہ تو کسی نے یاد نہیں ہوندہ ہے اے اللہ دا دین لٹ کے لائے گئے سارے فتوے مولویاں واسطے رہ گئے مجھے ایک سوریہ کا بندہ ملا دبئی میں مجھے وہ کہنے لگا تم پاکستانی ہو میں تجھے میرے ساتھ ٹرانسلیٹر تھا میں نے کہا ہاں اس نے کہا تم مسلمان ہو ہم تو لٹ گئے ہیں میں نے کہا ہوا اس نے کہا جہاں علماء نہیں ہوتے وہاں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی تمہیں تو ہر وقت مسجد میں اذانیں دے کے علماء بتاتے ہیں محمد بھی زندہ ہے محمد کا دین بھی زندہ ہے ان علماء کو جو بھونکے گا میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا امام احمد بن حنبل نے لکھا فرمایا تینہ اللہ تو خالی نہیں جہاں دی ماں نے انہوں حیض دے دینا جمعے حیض ہی بچہ ہے تو یہاں مرن لگے ان دی موت سوکھی نہیں ہونی تو یہاں انہوں کلمہ نصیب نہیں ہونا جڑا علماء حق دے خلاف بکواس کرے گا یاد رکھ لینا ہے جملے جنازے ہو پڑھائے بانگاں ہو پڑھے دین ہو پڑھے سب تو مظلوم طبقہ علماء دا تو پھر بھی گلی گلی نگر نگر جڑا 18,000 تنخواہ لیندہ وہ بھی سونے کپڑے پا کے بیٹھا ہے واہ مدینے والیا لوکاں دا کام 10,000 اچ نہیں ہوندہ تیرے غلامہ دا کام 5,000 اچ بھی ہو جاندہ ہے یہ تیرے صدقے ہی برکت ہے نا ساری دی سارے یہ تو انہوں ساری تبلیغ اس تو کیتی ہے تاکہ اپنے علماء نال اٹیچ رہو مجبوری سمجھ کے نہ بیٹھا کرو سننا ذرا حضرت عمر فاروق نے رجسٹر بنائے تو فرمایا اے دیتے نا میں جڑے غزوہ بدر شامل ہوئے سن شہید تے غازی انہوں دا وظیفہ لانا ہے اے جملہ سنو گے تے ایمان تازہ ہو جائے گا انہوں دا کی لگانا ہے تے کاتب آیا انہیں کیا حضور اچھا نام لکھاؤ نا کدہ نام لکھنا ہے سب تو ہوتے میں نام لواں تے تو سب پوری محفل دا عروج ہونا ہے آپ فرمانے لکھ حضور کی فرما سب تو یتے مولا حسین لکھ مولا حسن لکھ تھلے ابو بکر دا نام لکھ او تو تھلے عثمان دا لکھ پھر علی دا لکھ علی بولے عمر انج نہیں پہلے نا تیرا ہے پھر علی دا ہے کوئی سن کے عظمت حسین اور علی کی اگر لڑ کھڑا ہے جہنم میں جائے آل نبی کی صحابہ سے الفتی آل نبی کی صحابہ سے الفتی الگ جو بتائے جہنم میں
جناب حسن دا نام لکھ، حسین مولا دا نام لکھ۔ لوگاں پوچھیا اے امیر المومنین عمر، سب تو اتے نا شہزادیاں دا نام 2 ہجری اچ بدر ہویا ہے، 2 ہجری اچ زہرا تے علی دی شادی ہوئی ہے، 3 ہجری مولا حسن پیدا ہویا ہے، 4 ہجری مولا حسین پیدا ہویا ہے۔ اے بچے تے ادو پیدا بھی نہیں ہوئے، عمر فاروق نو جلال آ گیا، فرمایا لوگو میں نہ بچیاں دا نام بدر دے غازیاں یا شہیداں دی وجہ تو نہیں لکھیا، میں انہاں دا نام انہاں دے نانے دی قربت دی وجہ تو عظمت حال نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ آخری کلمات کہہ رہے ہیں، طاقت ہندیاں طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، او بیٹھے ملی رضائی، اج دنیا تو پیاسے ٹل گئے، دین دنی دس فرمان دے نانا آؤ، امی بطول آؤ، جنہاں نو تیاری کروائی جے، جنہاں نو گود چ لوہریاں دتیاں جے، میرے نانا حضور آؤ، دیکھو کربلا دے میدان دے اندر بھوک بھی موجود ہے، پیاس بھی موجود ہے، ریت دے ذرے بھی نے، کوئی کدھرے جان بھی نہیں دین لو، نانا جان آ جاؤ، دیکھو اپنے بیٹیاں دی قربانی، نانا جان آ جاؤ، امی بطول ویکھو آ کے اپنیاں صابرہ بیٹیاں جنہاں نو دودھ پلایا جے، اس دودھ دی تاثیر چیک کرو، امی جان بطول آو، میرا امام ظہر دے ٹائم 9 محرم الحرام اپنے خیمے دے اگے تلوار گڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے نے، خواب آ گئی، اونگ آئی تے خواب آئی ہے، نانا حضور نظر آئے، کوثر پکڑیا ہوئے ہے، بابا علی آئے، کوثر پکڑیا ہوئے ہے، امی بطول آئی، کوثر پکڑیا ہوئے، بول کے کہنے حسین تیرا بڑی شدت نل انتظار ہے، بچہ ذرا جلدی آؤ، عرض کر دینے نانا میں نے تھوڑی بڑی یاد ہوں دیئے، بابا علی امی بطول میں نے سگرہ بھی یاد ہوں دیئے، نانا حضور توڑا شہر بھی یاد ہوں دے، خواب ختم ہوئی ہے، امام اندر آئے لے، فرمانی سکینہ بلا پھپو امیر، بلا امی ربابلو، بلا ذرا امی شہر بانو نو، علی اکبر دی امی جناب ام لیلہ نو بلو، سب آگئیاں نے، فرمایا آنو محمد تسی بھی آجو، آقا حسین نے خواب سنائیے، سب دے آنسو نکل آئے نے، غم دے نال نے ڈھال ہو گئے، پھر رات دا ٹائم میں میرے امام نے اپنے سب بھائیاں نو بلایا، فرما جانا چاہتے ہوتے چلے جاؤ، میں نانا دی بار گان لڑو، تو اڈی استقامت دی وفا دی گواہی دیاں گا، جانا تے دور دی گل، کوئی سرکیہ تک نہیں، پھر 10ویں دا سورج طلوع ہو چکے ہیں، پھر قربانیاں شروع ہو چکی ہیں، ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے، ہونے آئی حسین دیواری، بین آکھے میں صدقے ویرا، میری جان تیرے تو واری، ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے، میرے امام حسین آپ دے خون نل کپڑے علودہ نے اندر آئے نے، خیمے دے اندر آکے انل شہر بانو ذرا منو او کرتا دے جڑے میرے نانا نے مراج علی راتی پہنے ہیں، او دستار دے جڑی میرے بابا علی نے خیبر والجان لگیاں پہنی، امامہ شریف پہنے ہوں، جبہ مبارک پہنے ہوں، سیدہ زینو ثانی زہرہ دے خیمے گیا کے سیدہ دے لے زینب میری ہمشیر، میرا امتحان ختم ہونا لے، بہنا تیرا شروع ہونا لے، پہنا نو پرا نظر نیان، اونا دی کوئی زندگی لئی، اوے پراوان دے سر تے پہنا جیندیاں نے، اپنے کرام وچ اچھی نہیں بول دیاں، او بہنا جنہ دا پچھا کوئی نہ ہوئے، جنہ دے پرا نہ ہون، جنہ دا باپ نہ ہوئے، اوے جنہ دے پیر آکے سرے دے
ہاتھ رکھن والے نہ ہون سیدہ نو صبر دی استقامت دی تلقین امام نے کی تھی بہناں نو نال لے کے سب خیمے والے نو سلام آکھیا آخری جملہ میرا امام سیدہ شہر بانو دے خیمے گیا ہے اوہ اپنی جھولی دے وچوں اپنے پتر دے ٹکڑے اٹھا کے زمین اتے رکھے نے سیدہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں فرما شہر بانو تک لے حسین پھر حسین نظر نہیں آئے گا کوئی آخری گل کرنی ہوئے کر لے حسین دے نال میرے امام علی مقام دی بارگاہ لر سیدہ شہر بانو عرض کر دیا آقا میں نے ایک کو گل کھائی جا رہی ہے لوکاں دیاں تیاں جدوں بیوہ ہوندیاں نے انہاں دے ویر سر تے ہتھ رکھ دینے آندے نے نی باجی ڈری نا نی کلی نا اپنے آپ نو سمجھی تیرے ویر تیرے نال نے آقا حسین باپ آ جاندے نے باپ سراں تے ہتھ رکھ دے لے میرے مولا حسین میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میرا تے باپ بھی کوئی نہیں لوکاں دیاں جد اجڑن تھیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس بوئے بیٹھا نہ سورے رہے نہ پیکے میرے امام علی مقام سب نو سلام دیتا پیار کیتا تسلی دیتی آخری جملے تک میں قریب پہنچ گیا فرمایا حسین العابدین جی بابا حسین اے جملہ پوری تقریر دی روح ہے جدے تے میں پہنچ گیا میرا بیٹا آؤ چاچے جدو دنیا تو باپ ٹر جان تے چاچے بابے سران تے دستار بندے نے پتران دی آندے لے تیرے پیو دی پاگا جیسا تیرے سر تے رکھ دیتی ہے تے میرا پتر تیرا کوئی چاچا نہیں رہ گیا تیرا کوئی بابا نہیں رہ گیا میرا بیٹا آ تیرے سر تے تیرا باپ دستار رکھ دے امام علی مقام جدو پیچ لگایا تے امام زین العابدین عرض کر دینے ابو حضور علی اکبر بھی ٹر گیا اصغر بھی ٹر گیا قاسم ویر بھی ٹر گیا میں رہ کے کی کرنا ہے میں نو بھی جان دیو اے جملہ امام دا سننا لے فرما بیٹا تینوں بچانا ہے ابو تو اڈے تو بعد بھی تینا میں نو قتل کاری دینا ہے فرما کسے دی جرت ہے تیرے الویکھے بھی تو حسین دا پتر ہے اسی امتحان دینا ہے وہ دی رضا تے راضیاں تیری حفاظت میرا رب آپ کرے گا عرض کی تھی ابا حضور اے قربان ہو گئے تے میری حفاظت رب کرے گا فرمایا کرے گا اس واسطے بیٹا تو ہے شہر بانو دا بیٹا تے شہر بانو دا نکاح پڑھایا میرے نال حضرت عمر نے تیری وچوں جڑی نسل آئے گی وہ قیامت تک عمر دا بھی حیا کرے گی حسین دا بھی حیا کرے گی اس واسطے بیٹا اے دیچ راز ہے تینوں اس تو نہیں قربان کیتا جائے گا امام نے جدو پیچ لگایا نا پتر دے سر تے اے تخیل تسی کر سکتے ہو جدو باپ اپنے پتر دے سر تے اپنی جد دی دستار رکھی ہوئے گی پھر وقت کی ہوئے گا جدو پپی بھی کھڑی ہوئے گی جو ویر اکبر دے لاشے بھی پھئے ہونگے جدو انہوں محمد دے ٹکڑے بھی پھئے ہونگے تے خیمے دے وچ پاک بیبیاں صبح کے گردنہ جھکا کے کھڑیاں ہونگیاں اپنے بچیاں نل پیار کرنا لے ہو ایک کانٹا چپ جائے تو باپا نو نیند نہیں آندی اٹھ کے پوچھ دے نے انہیں دودھ لے آئے انہیں روٹی لئی ہے چائے لئی ہے یا نہیں میرے امام نے جدو اپنے بچے دے سر تے پیچ لگایا سیدنا امام علی مقام دی بارگاہ وچ بیٹی سکینہ دوڑ کے آئی عرض کر دیئے بابا ویر دے سر تے پاگ بن رہے آئے تے جس بیٹی دے سر تے چادر دے کے مدینوں آیا ہے وہ تیرے اڈیک دی پئی ہے تیرے اکبر نو بھی اڈیک دیئے تیرے انہوں محمد نو بھی اڈیک دیئے نانے دے روزے تے بے کے آواز دے کے کہندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی وطنی آئے وے اکبر تو ہی موڑ مہاراں وعدہ کر کے امڑی جایا میری لین نہ آئیوں سارا امام جدو بچے دے سر تے دستار بن کے
ہاتھ نیچے کیتا تے فرمایا لو خیمے والے ہو تے بول کے فرماندے نے لے عابد اپنی پھوپھی دا خیال رکھی جدو پھوپھی دا نام آیا زین العابدین عرض کر دینے بابا میں پھوپو دا کہ میں خیال رکھا ہون تک تے خیال میرا پھوپھی رکھ دی آئیے فرما علی دا بیٹا ہے شیر خدا دا پوتا ہے بیٹا تو ہی سب دا خیال رکھنے امام جدو کربلا چو نکلے پھر بچیاں کیویں ویکھ دیاں ان کیاں بیویاں کیویں ویکھ دیاں ان کیاں خیمے دے پردے تھوڑے تھوڑے ہٹا کے اکھ جدے چو بار ویکھ سکے جدو امام حسین دی سواری خالی آئی تو سکینہ بول کے عرض کر دیئے پھوپو امی میرے لگ دے جتے اکبر گیا آئے تھے میرے ابو حسین بھی ٹر گئے ہن میں کدے سینے تے لیٹ کے آرام کران گی ہن میں روٹی دا نوالا کون کھلائے گا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی عالی مرتبت حاضرین کربلا کا سانحہ ایک حادثاتی سانحہ نہیں ہے میرے نبی نے بچپن میں خبر دی تھی میرا بیٹا حسین شہید ہوگا پھر اس کی تیاری میں اتنا وقت گزرا حضرت حسین جب شہید کیے گئے چٹے دن زور دا ٹائم سی جمعے تو بعد دا ٹائم چکے آپ جمعہ نہیں سن پڑھ سکتے میدان سن زور دا ٹائم سی چٹے دنے سیاہ آسمان ہو گیا تارے دنے نکل آئے اور جس برتن نو اٹھایا جاندہ وہ دے وچ خونے جس مٹکے نو کھولیا جاندہ وہ دے وچ خونے جس کڑے دے وچ پانی لیا جاندہ وہ دے وچ خونے مدینہ طیبہ وچ دو موقع ایسے آئے جدوں سیاہ رات دن دے وقت چھا گئی جدوں نبی پاک دا وصال ہویا جدوں مولا حسین دا وصال ہویا اور اے جملہ اے آج بھی اے سورج تھوڑے بادل نے شاید تو نظر نہ آ سکے صبح سورج جو طلوع ہوئے گا ویکھنا ادھے چ لالی ہوئے گی جو ڈبے گا ادھے چ لالی ہوئے گی امام تبرانی صحیح حدیث لے کے آئے نے آپ نے فرمایا آقا حسین دی شہادت تو پہلے ایک چٹا سفید سورج طلوع ہوندہ سی تے چٹا سفید غروب ہوندہ سی حسین دی شہادت تو بعد ایک غروب بھی لال ہوندہ ہے طلوع بھی لال ہوندہ ہے یعنی غروب بھی غم حسین چندہ ہے طلوع بھی غم حسین چندہ ہے اس تو پہلے لالی نہیں سی کربلا دی 61 ہجری تو بعد جمعے دے دن امام دی شہادت تو بعد ان للہ و انا الیہ راجعون اپنے اپنے گھروں میں آپ اپنے بچوں کو جہاں خاندانی کلچر سکھاتے ہو جہاں آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہو اس طرح کی روایت قائم کرو ایک دوسرے کو دیکھ کے تاکہ آنے والی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارا شعار کیا تھا ہمارا کلچر کیا تھا ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس مذہب کی عقیدت کیا ہے تو گھروں میں برکت اترتی ہے رحمت اترتی ہے فرشتے اترتے ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں اللہ اپنے کرم کے خزانے نازل فرماتا ہے میں فاتحہ شریف پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ فاتحہ شریف پڑھ لیں تاکہ امام حسین کی بارگاہ اور آپ کے رفقا کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مقوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا اللہ یا کریم یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا مالک الملک یا نور السماوات والارض آج کے اس محفل پاک میں تلاوت قرآن مجید سے لے کے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے لے کے آقا حسین کے مناقب فضائل خصائص سے لے کے جس قدر قرآن و سنت سے صحت سے بیان کیا گیا جو خصوصاً امام علی مقام کی یاد میں لنگر شریف کا اہتمام خصوصیت سے کیا گیا مولا اس تمام عبادت ریاضت تلاوت سخاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مولا اس کا ثواب جو تو نے عطا کیا ہے
ہم قابل تو نہیں ہیں، تو نے اپنے کرم سے وہ ثواب دیا ہے، وہ سارا ثواب اپنے آقا و مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو فتن پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما لے۔ نبی پاک سرکار کے والدین کریمین الہ آدم علیہ السلام سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ نبی پاک کے تمام صحابہ و صحابیات اہل بیت اطہار جنتیوں کے سردار تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ تمام غزوات کے تمام شہداء خصوصاً امام علی مقام مولا حسین تجپال کی پاک بارگاہ میں میرے چاچو جان نے بڑی عقیدت سے یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، اسے قبول فرما کے ان کے لیے نافع بنا، ذریعہ نجات بنا، ان کے گھر کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا۔ مولا کریم ان نیک پاک ہستیوں کا صدقہ، اس جمعی کلام پاک اور محفل پاک کا ایصال ثواب، مولا حسین کی ماں کا صدقہ میں اپنی دادی جان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جن کے صدقے آج یہ نسل ہے ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ اپنے دادا حضور کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ اپنی اکلوتی پھوپھی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ اپنے تایا جان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے۔ یا رب کریم اس گھر کو سدا سلامتی عطا فرما، ان کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت، میرے نبی کی پاک بیٹیوں کی صدقہ کل کی بیٹیوں کی خیر فرما، خصوصاً اس گھر میں میری بہنوں کی خیر فرما۔ اللہ اچھے اسباب رشتہ پیدا فرما، نبی پاک کا صدقہ غموں سے بچا، مولا کل کی بیٹیوں کی خیر فرما۔ سیدہ بطول کی بیٹی کا صدقہ، میرے امام کی سیدہ صغرا کا صدقہ، مولا جتنے یہ میرے بزرگ بھائی مہمان آنے سے وقار تشریف لائے ہیں اس گھر میں، ہمارے ان مہمانوں کی خیر فرما، مولا ان کا آنا قبول فرما۔ تیری یاد میں وقت جو گزرے، تیرے سونے حبیب کی یاد، تیرے سونے محبوب کی سونی آل کی یاد میں جو وقت گزرے، اسے قبول کر کے ذریعہ نجات بنا۔ یا رب کریم میرے والد کریم اور میرے چاچو جان، یہ ہمارے لیے دو آنکھیں ہیں، یا اللہ اس نور کو سلامت فرما، ان کو نظر بد سے بچا، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ مولا ہماری نسل میں رسول اللہ کے نوکر پیدا فرما، ہماری نسل میں قرآن پڑھنے والے پیدا فرما، رزق حلال کی وسعت عطا فرما، میری چاچی جان کو صحت والی عمر عطا فرما۔ بس میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے آپ نیک لوگ ہیں، کہہ لیجئے بڑا قبولیت کا یہ وقت ہوتا ہے عصر کے بعد کا، مغرب کے قریب بڑا قبولیت کا۔ اب فرشتے واپس جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تیرے بندے کیا کر رہے ہیں، مل کے کہہ لیجئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قال، یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو نظر کرم میں رکھیے، یا رسول اللہ فتنوں سے بچائیے، یا رسول اللہ اپنی رحمت کی چادر میں رکھیے، یا رسول اللہ اپنا سونا مدینہ پاک دکھا دیجیے، یا رسول اللہ اپنے دیدار سے غلاموں کو نواز دیجیے، یا رسول اللہ اس گھر کی جو نیک حاجتیں ہیں پوری فرما دیجیے،
خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. جتنے حاضرین ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں ان کے پیارے جو دنیا سے چلے گئے یا رب ان کی قبر منور فرما, جو زندہ انہیں صحت عطا فرما. یا اللہ ان دوائیوں میں خاک شفا ہے, شفا تو تیرے نام میں ہے, امر شفا عطا فرما. آخری الفاظ ہیں یا رب زندگی شان کی موت ایمان کی, بس زندگی شان کی موت ایمان کی عطا فرمانا. اول خیر آخر خیر, ظاہر خیر باطن خیر, نبی کے غلاموں کی ہر جگہ خیر. صلی اللہ علی النبی الامی